السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں میقات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آج جو ہے احرام کس طرح باندھنا ہے اس کے متعلق چند ایک طریقہ آپ کے سامنے میں پریکٹیکل کر کے دکھانے لگا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے حجاج ہیں جو کہ پہلی مرتبہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور کئی بیچ میں ایسے ہیں جن کو احرام پہننا مشکل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرح پہنا جائے، کس جگہ پہ جا کر پہنا جائے، کوئی دیکھ تو نہیں لے گا. تو اس کے متعلق چند جو ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، کوئی نہ دیکھے اور آپ احرام بھی باندھ لیں. تو احرام جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم باندھتے ہیں حج و عمرے کے لیے، تو اس کے باندھنے کے بعد جتنی حلال چیزیں، مثال کے طور پہ بال کٹوانا احرام پہننے سے پہلے ہمارے لیے حلال ہے، وہ احرام پہننے کے بعد جب تک ہم نے مکمل مناسک حج جو ہیں وہ پورے نہیں کر لینے، اپنے بال نہیں کٹوا سکتے. ناخن کاٹنا سنت ہے، حکم ہے، لیکن احرام پہن لیا ہے تو ناخن احرام پہننے کے بعد جو ہے وہ حرام کاٹنا نہیں ہے جب تک آپ مناسک حج جو ہیں وہ پورے نہیں کر لیتے. اسی طرح باقی جو امور ہیں، جس طرح میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یہ بھی حلال ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد جب تک مناسک حج پورے نہیں ہو جاتے، یہ آپ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے آگے احرام پہننے کا جو طریقہ ہے اس میں اکثر کئی طریقے جو ہیں وہ آتے ہیں، لوگ کر کے بھی دکھاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح باندھا، ہمیں حدیث کے مطابق بتائے. اس کے متعلق نہیں آتا، یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق کنفرٹیبل رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے احرام باندھتا ہے یا کس طرح سے نہیں باندھتا ہے، کیا کرتا ہے. تو خیر ایک دو طریقے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں، اور اسی احرام میں جو جو کام کرنے والے ہیں اس کے متعلق بھی میں بتا دیتا ہوں. احرام لے کے سب سے پہلے جو ہے مرد حضرات کے لیے یہ احرام کے دو چادریں ہیں. اصل کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے جو بھی وہ پہنے ان کے لیے احرام ہے. لیکن ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی عورتوں کے لیے، کہ جو کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے، تو وہ اس طرح احرام اس کا ٹوٹ جاتا ہے یا احرام خراب ہو جاتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ طواف کر رہی ہوتی یا عمرہ کرتی تو اس وقت طواف کے دوران وہ اپنا چہرے سے کپڑا اٹھا لیتی تھی، لیکن جب کوئی مرد پاس سے گزرتا یا ان کو بنک لگتی کہ مرد آنے لگا ہے تو اپنا چہرہ ڈھک لیتی.
اب ظاہری سی بات ہے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کیپ والا برقع جو ہے وہ بنا لیا جائے، یہ تکلفات ہیں، یہ کوئی برقع نہیں ہے یا یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ پردہ وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المومنین نے یا صحابیات رضی اللہ علیہم اجمعین نے کیا، وہی پردہ ہے۔ کہ کیپ والا پردہ کر لینا یا کوئی اور پردہ کر لینا، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تکلفات ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بھی عورت حج عمرہ کے لیے جاتی ہے تو پردہ اس کے لیے مکمل ہے، جس طرح احادیث میں ہے۔ آگے اب مردوں کا رشتہ میں نے کہا کہ 2 چادریں ہیں احرام کی، ایک اوپر کے لیے ہے اور ایک نیچے کے لیے ہے۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے، 1-2 طریقے ہیں جس کے متعلق کئی لوگ جو سکھاتے ہیں یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، مختلف جگہوں پر احرام پہننے کا جو طریقہ ہے۔ تو میں وہ طریقہ بتاؤں گا جو 2 طریقے جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں یا جو میں نے خود کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نیچے احرام باندھنا ہے اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے چھوٹے ہوتے سے کیا ہے یا اب آ کے شاید تھوڑا چینج کر لیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پلو اس طرح کر لینا اور دوسرا جو ہے وہ اس طرح کر لیں، اپنے مطابق ہے۔ اگر آپ نے ٹانگیں زیادہ کھولنی ہے اس کو تھوڑا ڈھیلا کر لیں، اس طرح کر کے تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں۔ اگر احرام بڑا ہے تو اب کہتے ہیں کہ اس کو بند کس طرح کرنا ہے، وہ بھی میں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کو بند کس طرح کرنا ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ جس طرح میں کرتا آیا ہوں چھوٹے ہوتے سے۔ تو 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اگر احرام بڑا ہے تو آپ اس کو اوپر کر لیں، یہ دیکھیں۔ تو اگر تب بھی خدشہ ہے نیچے جانے کا تو بیلٹ پہنی جا سکتی ہے یا یہ نالا پہنا جا سکتا ہے۔ اس کے طریقہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کو روک سکتے ہیں، جس طرح شلوار میں نالا ڈالتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، تو اس میں بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ احرام جو نیچے والی چادر ہے، ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کے بعد یہ بیلٹ اکثر ہم پہنتے ہیں اپنی چیزیں وغیرہ سامان رکھنے کے لیے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ دونوں پلوں کو اس طرح آپس میں جوڑ کے یہ اس کو اس طرح اور یہ دیکھیں، بہترین طریقہ ہے اور دونوں ہی تقریباً آسان ہے، مشکل میرے خیال سے کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا ٹخنے بھی ننگے ہیں، آپ کا احرام بھی بند کیا۔ اور جو دوسرا میں نے کہا کہ ہم جو یہ بیلٹ پہنتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دوست احباب جو ہیں وہ اس میں اپنا سامان رکھتے ہیں، کاغذات رکھتے ہیں، تو کافی زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہ اس میں رکھ لیتے ہیں، جو انہوں نے خرچ اخراجات ہیں وہ سارے پیسے اس میں رکھ لیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کی اشیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو لوگ جو ہیں جو نہیں باز آنے والے، جو غلط نیت سے آتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ اتار کے لے جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ اتار کے لے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس میں جو ہے وہ اپنی وہ چیزیں رکھیں جو آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں، تھوڑی بہت جو ہیں جو آپ کے استعمال کے پیسے ہیں تھوڑے بہت وہ رکھ لیں۔ اس کے بعد موبائل ہے، موبائل ایسے رکھیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی اس میں موبائل ابھی بھی موجود ہے۔ کوشش کریں کہ بار بار اس کو چیک کرتے رہیں کہ اس میں موبائل موجود ہے کہ نہیں۔ ساتھ یہ دیکھیں، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیلٹ کہاں سے لیں، مختلف جگہوں سے مل جاتی ہے، بازار بڑا پڑا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ یہ میں نے بیلٹ باندھ دی ہے تو یہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ڈھیلا باندھیں گے تو پھر آپ کو نہ تو محسوس ہوگا، کوئی اتار بھی لے گا تب بھی پتہ نہیں لگے گا۔ تو اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے باندھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ اور اس میں اپنے ہوٹل کا کارڈ جو ہے وہ لازمی بیچ میں رکھیں، لیکن اس کو موبائل کے ساتھ نہیں رکھنا، نہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے وہاں پہ سعودیہ میں ہوٹلوں کے کارڈ ہوتے ہیں جو دروازہ کھولنے کے لیے، وہ اکثر موبائلوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپس میں اٹیچمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔
تو خیر اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے معلم کا کارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جن ایجنٹس کے تھرو ہم جاتے ہیں وہ ہم بیچ میں رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کا بیچ میں رکھیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو کوئی دیکھتا ہے اس میں سے کارڈ نکالتا ہے تو وہ آپ کے معلم کو فون کر لیتا ہے۔ تو آگے دوسری چادر کا جو کام ہے، احرام کی حالت میں آپ کا جو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں صرف اور صرف یہ 2 چادریں آپ کے اوپر ہونی چاہیے، نہ آپ کے انڈر گارمنٹس ہوں، نہ آپ نے کوئی قمیض نیچے پہننی ہے، نہ یہ سر پہ ٹوپی پہننی ہے۔ ابھی تو خیر میں ایک سمجھا رہا ہوں، تو نہ آپ نے ٹوپی پہننی ہے، نہ آپ نے کوئی نیچے شلوار پہننی ہے، نہ انڈر گارمنٹس۔ اسے یاد آ گیا کہ حفظ کے دوران ایک دوست ساتھ پڑھتا تھا، تو اس نے جب پوچھا کہ آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو تو صرف 2 چادریں پہنتے ہو، نیچے کچھ نہیں پہنتے؟ میں کہا نہیں، صرف 2 چادریں پہنتے، نیچے کچھ نہیں پہنتے۔ تو کہتا ہے میں نے عمرہ ہی نہیں کرنا میں بالکل ننگا ہو جاؤں گا۔ تو خیر اس طرح کا کوئی سوچ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے لازمی جائے۔ تو خیر یہ 2 چادریں، یہ دوسری چادر، یہ مکمل احرام ہوگی۔ اب اکثر جو ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے دوران جو طواف کے 7 چکر ہیں، 7 چکروں میں جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ تو کچھ احباب ایسے ہیں جو شروع سے ہی، یعنی کہ جہاں سے احرام باندھا ہے، ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، تو ادھر سے ہی جو ہے وہ اپنے کندھے ننگے کر کے چل پڑتے ہیں۔ وہ طریقہ کا درست نہیں ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے بیچ میں نماز بھی آنی ہے، کوئی ظہر اثر کی نماز آ سکتی ہے، مغرب عشاء کی نماز آ سکتی ہے، تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز پڑھے اپنے کندھوں کو ڈھک کر نماز پڑھے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب ہم حرم پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، جب طواف شروع کریں تو تب اپنا کندھا ننگا کریں۔ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں وقت تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا احرام نیچے جانے کی وجہ سے ایک دفعہ کے دوسری دفعہ کے یہ اتر کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ تو تولیہ کا ہے تو اتنی جلدی نہیں اترتا، جنہوں نے کاٹن کے پہنے ہوتے ہیں ان کا بہت جلدی اتر جاتا ہے، بلکہ ہر رکعت میں ان کا اتر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے احرام پہنا ہے تو اس کا جو دوسرا یہ والا حصہ ہے اس کو ساتھ ادھر لے آئیں، ایسے لے آئیں، یہ آپ نماز مکمل کر لیں گے انشاءاللہ چادر نہیں اترے گی آپ۔ اور اکثر جو ہے ویسے تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی حصہ ادھر ادھر سے ننگا ہو بھی جائے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 2 چادریں پہنی ہیں، مکمل کپڑے تو پہنے نہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے، بے حرمتی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے بھی، کوئی کہتا بھی ہے کہ نہیں، تو پھر اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رفع دین کرتے وقت انسان کا جسم ننگا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چادر کو جو ہے وہ تھوڑا نیچے کر لیں اور ایسے کر لیں، نہ چادر، نہ جسم ننگا ہو رہا ہے نہ چادر اوپر ہو، تو بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنی نماز شروع کر لیں تو آپ کا جو ہے اب آگے جس طرح میں نے کہا کہ 7 چکروں میں، طواف کے 7 چکروں میں ہمیں اپنا کندھا ننگا رکھنا ہے، اس کا طریقہ جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے 7 چکروں میں جو ہے وہ کندھا ننگا رکھنا ہے، صرف اور صرف طواف کے 7 چکروں میں، سعی کے 7 چکروں میں نہیں، صرف طواف کے 7 چکروں میں اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے۔ اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 چکروں میں طواف کے اپنا کندھا ننگا کرتے تو اپنی چادر کا جو پلو تھا اس کو اپنے بغل مبارک کے نیچے سے گزار کے اپنے بائیں کندھے کے اوپر یوں کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ دایاں کندھا ننگا کرنے کا، اور یہ صرف اور صرف میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پہلے 3 چکروں میں ننگا کرنا ہے باقی میں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مکمل 7 چکروں میں آپ کا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو احرام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احرام میں کون کون سے کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اور ایک اور مین بات جو ہے، احرام کی حالت میں احرام پہننے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اپنے جسم پہ، غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام پہننے کے بعد نہ خوشبو لگانی ہے، نہ بال کٹوانے ہیں، نہ ناخن کٹوانے ہیں، نہ کوئی زواج کے تعلقات قائم کرنے ہیں۔
تو یہ تمام طریقہ کار جو ہیں وہ احرام سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے انشاءاللہ تعالی وقت ایک دو چیزیں اور بھی میں نے ایڈ کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔